السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے اور ہر عیب نکالنے والوں کے لیے. کیا ہے؟ خرابی ہر طعنہ دینے والے اور عیب نکالنے والوں کے لیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالہ عددا، اور ان لوگوں کے لیے جو مال گن گن کر جمع کر کر رکھتے ہو. کن کے لیے؟ جو مال گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہو. یحسب انہا مالہ اخلدا، وہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا مال ہمیشہ رہے گا. کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ مال ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ وہ ڈالے جائیں گے حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، انہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ موقدہ، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. الذی تطلع افئدہ، جو ان کے دلوں کو پر جا کے پہنچے گی. کن کے لیے؟ خرابی ہر طعنہ دینے والوں اور عیب نکالنے والوں کے لیے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کی تشریح پیچھے جاری ہے. خرابی ہر طعنہ دینے والے اور عیب نکالنے والوں کے لیے. للذی جمع مال وعددا، ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہوئے. ادھر بتایا جا رہا ہے الذی تطلع افئدہ، یہ آگ ان کے دلوں کو جہاں پہنچے گی. انہا علیم موصدہ، وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. تو میری ماں اور بہنوں، سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ ہمزہ کی پوری تلاوت فرما کے اس کا ترجمہ بیان فرمایا ہے. اس کے ترجمہ میں صاف صاف واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے اس سورہ میں 3 سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید ہے. پھر ان عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ وہ 3 گناہ میں حمز اور لمز جمع مال حمز اور لمز، یعنی حمز اور لمز. حمز کیا ہے؟ یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کا تذکرہ کرنا، یعنی غیبت. غیبت آج ہم محاسبہ کریں، آپ سب اپنے آپ پر غور کریں کہ غیبت، اگر ہمارے پاس کوئی ایک انسان بیٹھ گئے تو اس کی غیبت اسی غیبت، اس کے پیچھے گئے تو اس کی غیبت کر لی، اس کے پیچھے گئے تو اس کی غیبت کر لی. یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ. ہمیں چاہیے غیبت جیسی چیزوں سے بچیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور لمز کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا اور برا کہنا، یہ دونوں چیزیں سخت گناہ میں ہیں. یعنی لمز کے کیا معنی ہے؟ آمنے سامنے ایک دوسرے کو طعنہ دینا. اگر ہمارے پاس کوئی سامنے بیٹھا ہو جیسے کچھ ہو تو ہم فوراً منہ پہ بول دیتے کہ تو ایسا ہے، تیرا ویسا ہے، ایسا ہے، ایسے. اس کیا ہے؟ سخت گناہ. ہمیں چاہیے ان چیزوں سے بچیں. اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں تو نار اللہ موقدہ، ڈالے جائیں گے آگ میں. جو ہے نار اللہ موقدہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو جہ کے پہنچے گی. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ لوگوں میں سب سے بدترین، کیا کہا؟ سب سے برے، سب سے بدترین لوگ اللہ کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بدترین اور سب سے برے لوگ کون ہیں؟ جو غیبت کرتے ہو، طعنے دیتے ہو آمنے سامنے اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہو. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کے سامنے یہ سب سے بدترین لوگ ہیں. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ اور کوئی ساتھ بیٹھ کے چغل خوری شروع کر دیتے ہیں، غیبت شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو طعنے دیتے باز نہیں آتے ہیں. ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب بنے، ان کی نظروں میں اچھا بنے، برا نہ بنے، بدترین نہ بنے، بلکہ اچھا بنے. ہمیں چاہیے اللہ اس کے رسول کی حدیثوں پر عمل کریں. اور میں نے آپ کو بتایا اللہ جمع مال وعددا، اور وہ لوگ جو اپنے مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں. تیسری خصلت جس پر عذاب کی وعید صورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص و محبت ہے. کیا چیز؟ اللہ جمع مال وعددا، مال کو گن گن کر جمع کر کے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں مالوں کی محبت بیٹھ گئی ہے. اس کو آیت میں اس طرح تعبیر کیا گیا ہے کہ مال کی محبت، مال کی وجہ سے اس کو بار بار گنتے ہیں. جب ان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے تو وہ مال کو بار بار گن گن کر جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں. اس پر شاید مطلقاً کا جمع رکھنا کوئی حرام و گناہ نہیں، یعنی مال کو جمع کرنا کوئی حرام یا گناہ نہیں. اس لیے یہاں بھی مراد ہے کہ جمع کرنا جس میں حقوق کے واجب ادا نہ کیے گئے ہو، یا فخر و تفاخر مقصود ہو، یا اس کی محبت میں ہمیں کھو کر دین کی ضروریات سے غفلت ہو. یعنی مال جمع کر لے اور یہ دین کی ضروریات کو ادا ہی نہ کرے، جو واجب ہے اس کے اوپر جو فرض ہے وہ کچھ کرے ہی نہ، تو کیا مال جمع کرنا حرام ہے. جیسے اس کو بھی حرام کر دیا گیا، اور وہ مال کی محبت اگر دل میں بیٹھ گئی تو مال کو نکالتے ہوئے کنجوسی کرے گا کہ میرے اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، میرا یہ پیسہ جا رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے
कंजूसी से बचे, अल्लाह के रास्ते में खूब दिल खोल खर्चा करें। इसलिए हमें चाहिए माल को गिन गिन कर जमा करके ना रखे। इस सूरह में साफ साफ तरफ बताया गया जमा माल खराब है उन लोगों के लिए जो माल को गिन गिन कर जमा करके रखते हो। दौलत के पीछे भागते भागते इंसान कब्र तक जा पहुंचता है। क्या चीज है दौलत के पीछे? आज का हाल इंसान हर हाल में, हर चीज छोड़कर पैसा पैसा पैसा, गाड़ी बंगला बिल्डिंग ये सब कुछ में बनाने में लगा हुआ है, कार गाड़ी जमीन खरीदने में लगा हुआ है, मगर उसने आखिरी तैयारी भूल गया है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कौन सा रास्ता है, मेरा कौन सी राह है। वो भूल गया है कि मुझे वापस भी जाना, मुझे अल्लाह उसके रसूल के आगे जवाब भी देना है। इसलिए कहा गया है दौलत के पीछे भागते भागते इंसान कब्र तक जा पहुंचा है, मगर कफन में जेब नहीं होती। दौलत की वजह इंसान का यह हाल है, भागते भागते कब्र पर जा पहुंचा है, मगर कफन में जेब ही नहीं होती है। इसलिए हमें चाहिए जिस चीज के लिए दुनिया में आए हैं, दुनिया इम्तिहान का आजमाइश का इम्तिहान का है, शेरगाह नहीं है, ऐशगाह नहीं। इसलिए हमें चाहिए इसलिए हम जिस चीज के लिए भेजे उस चीज पर मेहनत करें। यानी जहन्नम की आग दिलों तक पहुंच जाएगी। यूं तो हर आग का खास ही है कि जो चीज इसमें पड़े उसके भी अज्जा को जला देती है। इंसान इसमें डाला जाएगा तो उसके सारे अज़ा के साथ दिल भी जल जाएगा। यहाँ जहन्नम की आग की खुसूसियत इसलिए जिक्र की गई कि दुनिया की आग जब इंसान के बदन को लगती है तो उसके दिल तक पहुँचने से पहले ही मौत वाक़ई हो जाती है। यानी जब इंसान आग में जलता है तो उसके दिल को आग पहुँचने से पहले ही उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। बखिलाफ जहन्नम, उसमें मौत तो आती नहीं, मौत तो आएगी नहीं, तो दिल तक आग पहुँचना बहालत हयात होगा। यानी जहन्नम में दिल तक आग पहुँचेगी कि जहन्नम में मौत नहीं है, क़यामत में मरने के बाद किसी को मौत नहीं आने वाली। इसलिए हमें चाहिए हम सब अपना जायज़ा ले कि हमारा क्या हाल है, हम किस लाइन में आ रहे हैं। आज हमारी हाल हर हाल में ग़ीबत चुगलखोरी हमने कर रखी है, माल को जमा करके रखे हैं, माल की मोहब्बत हमारे दिल में बैठी। हमें चाहिए कि इन चीज़ों को अपने दिल से निकाले, अल्लाह उसके रसूल के हदीसों पर अमल करें, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस तरीके पर चलें, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आप दीन के सही रास्ते पर हक का हक हम पर ज़ाहिर फरमाए, बातिल का बातिल हम पर ज़ाहिर फरमाए और उससे रुकने की तौफीक अता फरमाए, हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।